پاس جو ووٹ مانگنے جا رہا ہوں، لوگوں سے جو رابطہ رکھ رہا ہوں، یہ تیرے دین کے لیے ہے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے ہے۔ میں نماز بھی اسی لیے پڑھتا ہوں، میں جہاد بھی اسی لیے کرتا ہوں، اور میں سیاست کے اندر جدوجہد بھی اسی لیے کرتا ہوں۔ جب یہ اللہ سے یہ تعلق اس میدان کے اندر ہمارا بنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پیش رفت ہمارے قدموں میں موجود ہوگی۔ پھر انفرادی مسائل بھی ہیں، یکسوئی کی کمی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، روزگار کا پرابلم ہے، بچوں کی فکر ہے، کچھ اور معاشرتی اور گھریلو مسائل ہیں جو ہمیں روکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے مسائل اس سوچ کے ساتھ پیچھے ڈال دینا چاہیے، یہ تو اس آزمائش کا حصہ ہے جس کی مہلت عمل ہمیں دنیا کے اندر ملی ہے، اور ان مسائل میں الجھ کر اگر ہم اس اپنے مقصد زندگی کے بارے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی کے دوران ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو ایک داعی کی حیثیت سے، ایک تحریکی کارکن کی حیثیت سے یہ مشکلات جو ہیں یہ آزمائش کے درجے میں ہیں، اور ان کو اسی طرح لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محض خواہش اور بس اس کا اظہار کہ ہم قیادت کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم تو صالحین کو لانا چاہتے ہیں، ان بدماشوں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوں کو اقتدار سے محروم کر کے اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں جو امانت داری، دیانت داری، خدا خوفی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا کبھی خواہش کے نتیجے میں یا تقریر کے نتیجے میں یا اس خواہش کے اظہار کے نتیجے میں تبدیلی آئی ہے یا آ سکتی ہے؟ نہ کبھی آئی ہے، نہ آ سکتی ہے۔ اور میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، جو میں یہاں تذکیر کے زمرے میں عرض کر رہا ہوں، جو سید مودودی کی بات ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے نظام دنیا کو چلانا ہے، نظام دنیا کو اللہ نے چلانا ہے اور انسانوں کے ذریعے سے چلانا ہے، فرشتے آ کے نہیں چلائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں ثابت کریں گے کہ آپ نظام دنیا چلا سکتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جن کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ مشیت رب یہ ہے، یہ نظام رک نہیں سکتا، یہ چلنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے مجرم بھی ہم ہیں کہ یہ زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں اور ہم پیش رفت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بھی جائزہ لے کر اس کی اصلاح اور جو نظام حکومت چلانے کے لیے جو قوتیں چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے، جو ہوم ورک چاہیے، جو صفات چاہیے، اس نظام کار کو ہاتھ میں لینے کے لیے، اس سیاسی پیش رفت کو کرنے کے لیے، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ضلع کونسل کا چیئرمین بن جائے، کوئی اسمبلی کا ممبر بن جائے، کوئی وزیر بحالیات یا وزیر قانون بن جائے تو کیا وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا ہوم ورک موجود ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے؟ تو سیاسی میدان کے اندر اس صلاحیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کا ثبوت دینا، وہ سیاسی پیش رفت کے لیے لازمی چیز ہے۔ اگر یہ ہم اپنی قیادت کو، جو سیاسی قیادت جس سطح میں بھی ہم پیش کرتے ہیں، اگر اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ صفت اور یہ قوت نہیں ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے کسی طور چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، آپ کی تحریک کے ساتھ جڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ پھر جس طرح مولانا نے فرمایا تھا کہ اخلاص اور نظریاتی اخلاص، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہم کوئی باطل نظام لانا چاہے، مثلا روس میں انقلاب لایا گیا، فرانس میں انقلاب آیا، چائنا میں انقلاب آیا، وہ انقلاب اس لیے آیا کہ اس کے لانے والے مخلص تھے، کمٹمنٹ تھی ان کی، اور اس کمٹمنٹ کی بنیاد پر اس نظام کو لوگوں نے قبول کیا۔ لیکن آپ جس نظام کو لے کے چل رہے ہیں یہ کوئی حلوے کی دیگ نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے، یہ تو وہ نظام ہے جس کے اندر کٹنا بھی پڑتا ہے، جس کے اندر مرنا بھی پڑتا ہے، جس کے اندر اپنی اولاد سے محروم ہونا پڑتا ہے، اپنے گھر بار سے محروم ہونا پڑتا ہے، جس کے اندر جیل کی سلاخیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، جس کے اندر بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے،
جس کے اندر گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، جس کے اندر زخم بھی کھانے پڑتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ان سب رکاوٹوں کے باوجود، ان سب مشکلات کے باوجود آپ اس تحریک کو لے کر آگے تسلسل کے ساتھ بڑھتے رہیں. وہ صورت ممکن ہے کہ آپ کے اندر نظریے کے ساتھ اخلاص ہو، جو نظریے کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس پر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہ ہو. پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں اپنے کبر اور غرور کو مٹانا پڑے گا. یہ جو ایک پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، جب ہم رکن بن جاتے ہیں، جب امیر حلقہ بن جاتے ہیں، امیر ضلع بن جاتے ہیں، کوئی مرکز میں امیر اور نائب امیر بن جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری رائے ہے کہ شاید ہم کوئی آسمانی مخلوق ہیں، صالحین کو اوپر سے نازل کیا گیا ہے اور ہم تو یہ جو انٹچبل ہے ان سے دور رہنا ہے. یہ جو معاشرے کا عام آدمی ہے، میں نے پنڈی میں ایک دفعہ اپنے ذمہ داران سے یہ کہا، پاکستان کے، میں نے کہا کہ راجہ بازار اور گنج منڈی میں چلے جاؤ، وہاں کسی ریڑھی چھابڑی پکوڑے کی چھابی لگانے والے سے پوچھو کہ یہاں نون لیگ کا لیڈر کون ہے، یہاں پیپلز پارٹی کا لیڈر کون ہے، یا کاف لیگ کا لیڈر کون ہے. وہ اس طرح بتائے گا جیسے اس نے بچپن میں یاد کیا تھا، یہ شیخ رشید ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے. لیکن اس سے پوچھو کہ یہاں جماعت کا امیر کون ہے، وہ نہیں بتا سکے. قصور اس کا نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم ان گلیوں میں، ان تنگ گلیوں میں ہم جاتے ہی نہیں، اس چھاوڑی کے وقت ہمارا مخاطب ہی نہیں. تو یہ جو ایک کبر اور تکبر جس کو میں کہوں گا، اس کو بھی ہمیں ترک کرنا ہوگا. ہمیں عوام کے ساتھ عوام بننا ہوگا، ہمیں عام آدمی کے ساتھ عام آدمی بننا ہوگا. اس کی چھاوڑی پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ پکوڑے کھانے ہوں گے، اس کے گھر میں جا کے، اس کے کچن میں بیٹھ کے اس کے مسائل کو جاننا ہوگا. پھر مزاج کا اعتدال. سیاست بڑا ٹیمپرامنٹ کا کام ہے، بڑی برداشت کا کام ہے. ابھی مولانا بھی فرما رہے تھے، تحمل کا کام ہے. اس کے اندر ریئیکٹ کرنے والا، تڑاکے کا جواب دینے والا، وہ ریجیکٹ. یہاں تو کڑوی بھی سننی ہے، یہاں تو کسیلی بھی سننی ہے، اور پھر بھی جو یہ کہہ رہا ہے اس کو کہنا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا مخلص ہوں، میں آپ کا خیر خواہ. خیر خواہی کا پیغام دینا ہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، کہ حضرت علی کو جب کسی نے لٹایا اور چہرے پہ تھوک دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب میری ذات کا معاملہ بن گیا. کوئی گالی آپ کھا رہے ہیں، کوئی غلط بات آپ سن رہے ہیں، کوئی سخت بات آپ سن رہے ہیں، تو اپنی ذات کے لیے سن رہے ہیں تو آپ ریئیکٹ کریں. لیکن جب اللہ کے لیے سن رہے ہیں تو اللہ پر چھوڑ دیں، اس کی عدالت میں چھوڑ دیں. شہید مودودی نے یہی تو کہا تھا کہ جتنی گالیاں مجھے پڑ رہی ہیں، جتنی تنقید مجھ پر ہو رہی ہے، جتنی خلافات مجھ پر برسائی جا رہی ہے، میں اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دیتا. تو یہی وہ رویہ ہے. پھر فراخ دلی کی بات، کھلے دل کے ساتھ مخالف سے بھی ملیے. ہم نے کچھ نو گو ایریاز بنا دیے ہیں، جس طرح ایم کیو ایم نے کراچی میں بنا دیے. یہ تو پیپلز پارٹی کا بندہ جی، اس کے تو علاقے میں جانا نہیں، اس کی محفل میں، اس کی بیٹھک میں اس سے ملنا ہی نہیں. یہ تو مسلم کانگریس کا بندہ جی، صدا کا دشمن ہے جماعت کا، اس کے ساتھ بات ہی نہیں تعلقی ہے، بالکل لا تعلقی. یہ تو فلاں جماعت کا، یہ تو فلاں جماعت کا. میرے بھائیو، یہ فراخ دلی نہیں ہے. اور سیاست کے اندر یہ نیگیٹو رویہ ہے. سیاست کے اندر رابطہ اور تعلق اور معاہدہ تک آپ کو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ ناپسند کریں کہ جی مسلم کانگریس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کا ادارہ، پالیسی ساز ادارہ، آپ کی قیادت یہ سمجھے کہ جماعت کے مفاد میں ضروری ہے، تو سیاست کے اندر یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. جس طرح صلح حدیبیہ کو حضرت عمر کو قبول کرنا پڑا تھا کہ ہم تو دب گئے، ہم تو اس معاہدے کی وجہ سے دب گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن جب حضور نے کہا کہ میں کوئی